پیارے دوستو، انسانی نفس خواہشات کی آماجگاہ ہے۔ ہر طرح کی بری خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق ابھارتا ہے، اور یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ غصے میں یہ درندوں کی طرح اظہار کرتا ہے، اور جب بھی کبھی نفس کو بھوک لگتی ہے اور بھوکا ہوتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتا، انسان کو آئے دن نئے نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے در پر رہتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو قابو میں لاتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے، یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، وہی وصال الہی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو پیارے بہن بھائیوں بالکل بھی اسکپ نہ کرنا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کریں، اور جب نفس کو کنٹرول کر لیا تو پھر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، انسان ہر بیماری ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو کسی کو بھی کسی طرح کی بیماری ہے، انشاءاللہ وہ اس بیماری سے شفا پا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب نفس کیا ہوتا ہے دوستو؟ جب بھی آپ نے خیال کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کا دل کسی برے کام کو کرنے کا کرتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ اپنی شہوت کو باہر نکالنے کا آپ کا من ہوتا ہے تو آپ کا نفس آپ کو برے برے طریقے بتاتا ہے اور ابھارتا ہے، تو اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ حضور غوث اعظم سرکار پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے، تیرا نفس تیرا قید خانہ ہے، اور اگر تو اس سے نکل آئے تو سمجھ ہمیشہ کی راحت میں آ گیا، یہ تیری جنت ہوگی اگر تو اپنے نفس کے قید خانے سے باہر نکل آیا۔ پیارے دوستو، آفات نفس میں سب سے بڑی بلا اور آفت نفس کی غذا اور خوراک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نفس موٹا ہوتا ہے، پھیلتا پھولتا ہے۔ جس طرح کہ ایک پودا ہوتا ہے تو جب ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو وہ پھیلنا اور پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے اور وہ جوانی تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح غذا سے نفس جوان ہوتا ہے، اور پھر یہی نفس انسانی روح پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی خوراک جو ہم اس نفس کو دیتے ہیں یہ انسان کو ذلیل اور رسوا کرتی ہے۔ اب نفس کی غذا کیا ہے؟ دیکھیے، ویسے تو ہر وہ چیز جو باطل اور حرام ہے وہ نفس کی غذا ہے، مگر ایک اہم غذا، ایک اہم خوراک جو نفس کو وجود کے اندر مرنے نہیں دیتی، جو نفس کی معروف غذا ہے، جس کی وجہ سے جو نفس ہے وہ پھیلتا پھولتا ہے، جو انسان کو ہلاک اور تباہ کرتی ہے اور اللہ کی قربت کی سعادت سے محروم کرتی ہے، وہ ہے خود پسندی، یعنی کہ اپنی تعریف کا اچھا لگنا، اپنے آپ کو پسند کرنا۔ یعنی جب بھی کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ بہت ہی زیادہ خوش ہو، اور ہر وقت چاہے کہ کوئی بندہ میری تعریف کرے، اور یہ نفس کی غذا ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ کی پاک بارگاہ سے بندے کو عزت نہیں مل سکتی کہ بندہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے، اور تا ذلیل سے بڑھ کر کوئی عزت نہ سمجھے۔ مراد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے کمتر ہوں، میرا شعور دوسروں سے کمتر ہے۔ سب سے بہترین عزت یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، یعنی یہ چیز خود پسندی کے برعکس ہے جو نفس پر قیامت بن کر ٹوٹتی ہے۔ اسی میں نفس کا علاج چھپا ہوا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو پیارے دوستو ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے نفس کو باہر نکال کر دیکھا تو یہ بالکل ایک چھپلی کی شکل کا تھا۔ حضرت بایزید بستانوی نے نفس سے پوچھا کہ وہ زندہ کیسے ہے، حتیٰ کہ میں نے تو بہت سے مجاہدات کیے ہیں، اس کا زندہ رہنا بنتا نہیں ہے۔ تو نفس نے وجہ بتانے سے انکار کیا کیونکہ اس میں اس کی موت تھی۔ جب حضرت بایزید بستانوی رحمۃ اللہ نے سختی کی تو نفس نے بتایا کہ جب لوگ آپ کو بایزید بستانوی کہتے ہوئے ادب سے جھکتے ہیں اور آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو خوشی کی ایک لہر آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ بس وہی جو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ خوش ہوتے ہیں، یہی میری خوراک ہے، یہی وہ خوراک ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، جس سے میری ابھی تک موت نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ تھا،
جمعۃ المبارک کا روزہ تھا۔ بایزید بستانوی نے ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑا اور اس روٹی کو کھاتے ہوئے بازار کا چکر لگانے لگ گئے۔ اچھے وقتوں کے لوگ تھے جب آپ نے بازار میں یہ عمل کیا کہ آپ بازار میں روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، بازار میں شور مچ گیا کہ بایزید بستانوی کیسے بزرگ ہے، رمضان کے مہینے میں شرعام روٹی کھا رہے ہیں۔ ہر شخص آپ کو ملامت کرنے لگ گیا۔ جب آپ واپس آئے اور اپنے نفس کو دیکھا تو نفس مر چکا تھا۔ پھر جب آپ کے پاس ایک خاص مرید نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت آپ نے جمعے کا روزہ کیوں توڑ دیا، حالانکہ آپ تو بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم اس بات کو کیسے قبول کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 60 روزے رکھ کر اس کا کفارہ کر لوں گا، لیکن اس میں نفس کو مارنا بھی تو فرض تھا، جو اندر موٹا ہو رہا تھا اور تعریف سن سن کر مرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بلکہ تعریف سے یہ طاقتور اور جوان ہو رہا تھا۔ پیارے دوستوں، نفس کا علاج یہی ہے کہ خود کی تعریف کو بندہ پسند نہ کرے، لوگوں کی واہ واہ نہیں سننی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننے کے لیے، اس کی اٹینشن اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو جائے، اور جب وہ اگلا بندہ اس کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جس سے خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہمارا نفس ہوتا ہے وہ پھیلتا اور پھولتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سردیوں میں ایک گرم بستر پر پڑے ہوں اور اگر نماز کا ٹائم ہو تو آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے کہ اتنی باہر سردی ہے، تم یہی لیٹے رہو، کتنی پرسکون جگہ ہے، اور تم کیسے نماز پڑھنے جاؤ گے؟ تو آپ کے دل میں جب یہ خیال آتا ہے تو آپ اپنی چارپائی سے، اپنے نرم اور گرم بستر سے اٹھ نہیں پاتے۔ یہ آپ اپنے نفس کو بڑھا رہے ہیں، آپ کا نفس جوان ہو رہا ہے، آپ اپنے نفس کے پابند ہو گئے ہیں۔ لیکن جب آپ نفس کی باتوں پر غور نہیں کرتے اور تھوڑی سی ہمت اور کوشش کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام بہت ہی زیادہ مشکل ہے، اپنے نفس سے لڑنا بہت ہی بڑا جہاد ہے۔ جب آپ اس بستر سے اٹھیں گے، اس نرم بستر سے اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کی تیاری کریں گے تو آپ کا نفس تو ویسے ہی مر چکا ہوگا۔ تو ایسے کام کرے جس سے آپ کا نفس وہ مرنا شروع ہو جائے، یعنی اس کے برعکس کام کرے۔ جس کو آپ کا دل چاہتا ہے غلط کام کرنے کو، آپ ان سے خود کو روکے، اللہ کی ذکر کیا کرے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرے، دن ہو یا رات چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کیا کرے، نماز کی پابندی کرے، غلط کاموں سے خود کو بچائیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو آپ کے دل پر ایک سیاہی کا دبا آ جاتا ہے، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ جب آپ چھوٹے گناہ کرتے ہیں تو وہ جو سیاہی کے دبے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے نفس کے برعکس کام کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کا دل ہے، وہ سیاہی کے دبے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا دل بالکل صاف ہو جائے گا اور آپ اپنے نفس کو مار چکے ہوں گے۔ تو اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ بہت سارے بہن بھائی آج کل کی جنریشن کے مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، وہ فلمیں دیکھتے ہیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، طرح کی غلط کام کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ان سب سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم جان لڑائیں، تھوڑی سی کوشش اور ہمت کریں، اپنے نفس سے تھوڑا لڑیں، اور جس بات پر نفس خوش ہوتا ہے ان کاموں سے خود کو بچائیں۔ فلمیں دیکھنے سے بچیں، گانے سننے سے بچیں، خود کو حرام کام کرنے سے بچائیں۔ حلال اور حرام کی تمیز کے بارے میں ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب عام کے نفس کو بھوک لگتی ہے تو وہ حرام اور حلال کے درمیان تمیز کرنا بھول جاتا ہے، اور آپ کو ایسے برے کاموں پر اکساتا ہے کہ آپ اپنے نفس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس سے آپ کا نفس خوش ہو۔ اب یہی وہ غذا ہے جس کی وجہ سے آپ کا نفس بڑھتا ہے اور آپ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی تھا کہ آپ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، جس طرح کہ بایزید بستانوی نے رمضان المبارک کے مہینے میں بنا کسی شخص کی پرواہ کیے کہ میں اگر بازار میں رمضان المبارک کے مہینے میں اور خاص جمعے کے دن کے روزے میں بازار میں جا کر روٹی کا ٹکڑا کھاؤں گا تو لوگ میرے بارے کیا سوچیں گے،
وہی لوگ کل کو میری ملامت کریں گے۔ آپ نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور آخرکار جب آپ نے ایسا کیا اور لوگ آپ کی ملامت کرنے لگے تو جب نفس نے یہ دیکھا تو نفس اسی وقت مر چکا تھا۔ تو پیارے دوستو، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، آپ کو آہستہ آہستہ ہمت اور کوشش کرنی پڑتی ہے اور اس نفس کے قید خانے سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے ساتھ بالکل سب کچھ اچھا ہوگا اور آپ اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ نہ جانے آپ کے ایک شعر سے کتنوں کی زندگی بچ جائے، کتنوں کو سمجھ آ جائے اور کون کون اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اس لیے اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس پر عمل کر کے گناہوں سے بچ جائیں اور نیک بن جائیں۔